وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 204. موضوع: کیا ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا مفتہ ہوگا نزل به الروح الامین، اسے روح الامین جبرائیل علیہ السلام لے کر اترا ہے على قلبك لتكون من المنذرین، آپ کے قلب انور پر تاکہ آپ نافرمانوں کو ڈر سنانے والوں میں سے ہو جائیں. بلسان عربی مبین، اس کا نزول فصیح عربی زبان میں ہوا ہے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک یہ پہلی امتوں کے صحیفوں میں بھی مذکور ہے. أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور کیا ان کے لیے صداقت قرآن اور صداقت نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ اسے بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اسے غیر عربی لوگوں یعنی اجمیوں میں سے کسی پر نازل کرتے فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، سو وہ اس کو ان لوگوں پر پڑھتا تو بھی یہ لوگ اس پر ایمان لانے والے نہ ہوتے. كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اس طرح ہم نے اس کے انکار کو مجرموں کے دلوں میں پختگی سے داخل کر دیا ہے. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں. فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، بس وہ عذاب انہیں اچانک آ پہنچے گا اور انہیں شعور بھی نہ ہوگا. فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، تب وہ کہیں گے کیا ہمیں مہلت دی جائے گی. سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 204. افبعذابنا یستعجلون، کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ افرأیت، مطلب دیکھو، ان متعناہم، اگر ہم انہیں مہلت دے دیں، کچھ یہ فائدہ اٹھا لیں چند سال، سنین چند سال، ثم جاءہم، پھر آ جائے ان پر ما کانوا یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی عذاب، تو ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، ان کے کوئی کام نہیں آئے گا
جس بارے میں ان کو فائدہ دیا جا رہا تھا، یعنی جو بھی انہوں نے ان سالوں میں فائدہ اٹھایا تو ان سے اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سامعین اکرام، یہ مضمون اتنا مشکل نہیں ہے کہ افبعذابنا یستعجلون، کیا یہ میرے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں؟ اصل میں یہ بات تو گزشتہ اقوام کی تقریباً تمام اقوام نے اپنے پیغمبروں سے کہی ہے کہ متی ھذا الوعد ان کنت من الصادقین، جیسے کہ سورہ یاسین میں ہے کہ وہ وعدہ کب ہوگا عذاب کا، یا قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ یا رب ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اگر یہ سب کچھ حق ہے، یعنی یہ کلام حق ہے، پیغمبر حق ہے، ذرا توجہ سے سنیں، تو ہم پہ پتھروں کی بارش برسا دے، فأتنا بعذاب علیم فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، تو ہم پہ پتھروں کی بارش برسا دے یا کوئی اور دردناک عذاب ہم پہ لے آئے۔ یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حق کو جانتے تھے، لیکن اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو حق کو یہ جھٹلا رہے تھے جیسا کہ ہم جھٹلا رہے ہیں، اور جس طرح ہمیں عذاب الہی کا خوف نہیں ہے، باوجود اس کے کہ عذاب الہی مختلف طریقوں سے ہم پہ وارد ہو چکا ہے، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، پتھر ہو چکے ہیں۔ اور سب سے بڑی جو عذاب ہے نا سامعین کرام، اگر میں آپ کو بتاؤں، وہ یہ ہے کہ کسی انسان کا دل یاد الہی سے غافل ہو جائے۔ یہ ایک غافل ہو، انسان غافل ہو، حق سے غافل ہو، غیر کی طرف متوجہ ہو، یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ کیونکہ اگر ایسا ہے، مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں، انسان دنیا میں یا تو جنت کے راستے پر چلے گا یا دوزخ کے راستے پر چلے گا، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، اس سے بحث نہیں ہے۔ یہ نہ بھی چاہے، دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، اگر ہم نے جان بوجھ کر حق کو قبول نہ کیا، جان بوجھ کر، آپ جانیں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جان بوجھ کر، یہ تو ہم نے حق کو جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں، یہ حالات تو ایسے ہیں کہ اس میں ہم نے جان بوجھ کے حق کو قبول نہیں کیا ہے۔ یہ تو میں چھوٹا بچہ تھا، مثال میں اپنی بات کر رہا ہوں، چھوٹا بچہ تھا، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، آہستہ آہستہ ایک مسلمان کے گھر میں پلا بڑا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، ماں باپ میرے بظاہر مسلمان تھے، انہوں نے بھی اسی طرح کا اسلام دیکھا ہوا تھا جس طرح ان کے آبا و اجداد میں تھا، تو یہ ایک روایتی اور یہ وہ کہتے ہیں نا پیدائشی مسلمان تھا میں، لیکن یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح ہر مسلمان کی کہانی ہے، یہ اسے بچپن میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ بچے تم ایک مسلمان ہو، اسلام کا یہ مطلب ہے، دین کا یہ مطلب ہے، توحید کا یہ مطلب ہے، حضور ہمارے آئے تھے، ہمیں حق سے روشناس کرنے کے لیے، حق کی روشنی دینے کے لیے ہمارے پاس آئے تھے، اور حق یہ ہے کہ ہم دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں۔ یعنی یہ والدین مثال کے طور پہ سمجھا رہے ہیں اپنے بچے کو اس طریقے سے کہ دیکھو، ہمارا زندگی کا مقصد، یا جو تم پیدا ہوئے ہو، تم حقیقت میں وہ نہیں ہو جو کہ تم ہمارے سامنے ہو، حقیقت میں تم وہ ہو جو اس کے اندر ہو، اور یہ ایک ظاہری وجود ہے۔ اب یہ والدین سمجھا رہے ہیں اپنے بچے کو، تو تم چند دنوں کے لیے آئے ہو، تم ابھی بچے ہو، تم بڑے ہوگے، تعلیم ضرورت کے مطابق تم تعلیم حاصل کرو گے، پھر تمہاری شادی ہوگی، اور پھر آخر کار تم مر جاؤ گے، اور تم نے مرنا ہے، مرنے کے لیے تم پیدا ہوئے ہو، یعنی اس جہان سے چلے جانا ہے۔ یہ سفر جو شروع ہوا ہے، اس کا ایک اختتام بھی ہے، لیکن اس کی ایک منزل بھی ہے، اور وہ منزل جو ہے وہ دنیا نہیں ہے بلکہ وہ اللہ ہے۔ تمہاری منزل بچے اللہ ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے کہ اس دنیا میں ہم آ کے جد و جہد کریں، محنت کریں، اور جاہدوا فی اللہ حق جہادہ،
یا اسی قسم کی اور آیات ہیں سامعین کرام آپ کو معلوم ہے. تو یہ مشقت میں تم زندگی گزارو گے اور آہستہ آہستہ جو ہے رب کے پاس، رب کو منزل بنا کے رب کے پاس چلے جاؤ گے. اور رب نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ملاقات کا طریقہ کیا ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو، اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے ہو، محنت کرتے ہو، بس تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی. فملاقی یعنی تم اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گے. اب یہ اس طریقے سے کوئی نہیں بتاتا. اب دیکھیں ہمارا سمجھانے کا طریقہ یا کیا ہے، بس نماز پڑھوا دیتے ہیں بچے کو، زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے قرآن ناظرہ پڑھوا دیتے ہیں، یہ ایک مرحلہ ہوتا ہے. عام طور پہ جو میں دیکھ رہا ہوں والدین جو ہے بچے کی اخلاقی تربیت نہیں کرتے، ہاں اسے بولنے کا طریقہ سکھاتے ہیں کہ بھئی اس سے آپ سے بولنے میں لگتے ہیں، تم جو ہے یعنی یہ زبانی کلامی جو وہ ہے نا اخلاق، یہ اخلاقیات ہیں، یعنی یہ ہمارے سکھانے کے انداز ہیں. تو آپ ایسا کرو گے، تم نہ بولو آپ بولو، اور بڑوں کو ایسا نہیں کہتے، کھانے کا طریقہ وغیرہ یہ وہ نا، پھر دوسرے کے کمرے میں بغیر اجازت کے مت جاؤ، یہ سکھاتے ہیں بچے کو. پھر قرآن کا ناظرہ جو ہے وہ کوئی ماں پڑھی لکھی ہو تو وہ سکھا دیتی ہے، ورنہ جو ہے قاری صاحب کو مقیم بچے کو مسجد، جو بھی طریقہ ہے. لیکن یہ ہماری توجہ کس طرف ہے یا ہم کس طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں. بچہ جو ہے بس اس کو سر چڑھاتے رہتے ہیں، سر چڑھاتے رہتے ہیں، اس سے غافل رکھتے ہیں، خود بھی غافل ہیں، بچے کو بھی غفلت کے اندھیروں میں ہم گم رکھتے ہیں. بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جاتا ہے، ہم نے قرآن ناظرہ پڑھا دیا، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. بڑا ہو گیا، کمرہ الگ کر دیا مثال کے طور پہ. عام طور پہ تو یہ بھی والدین نہیں کرتے، بڑے بڑے بچوں کو اپنے ساتھ سلاتے ہیں یا اس کا خیال نہیں رکھتے. شریعت کا تقاضا یہ ہے بچہ تھوڑا بڑا ہونے لگے اس کا کمرہ الگ کر دو، بچی ہو بچہ ہو اس کا کمرہ الگ کر دو. لیکن وہ سوچ ہی نہیں جاتی اس طرف. تو بس یا مثال کے طور پہ آپ کے مکان میں کمرے اتنے نہیں ہیں تو آپ یعنی ڈسکس ہی نہیں کرتے اس معاملے کو کہ بھئی بچہ بڑا ہو گیا ہے کیا کریں، گھر بدل لیں، یہ ڈسکشن نہیں ہوتی. بس ٹھیک ہے رہ رہے ہیں نہیں ہے گھر، فکر ہونی چاہیے. لیکن پھر آپ دیکھیں کہ بچے کو ہم پڑھاتے رہتے ہیں اپنا، وہ اس معاملے میں بڑے حساس ہوتے ہیں، ہوم ورک کے معاملے میں، اور یہ اور پھر اس کے مستقبل کے لیے پھر اس کو مختلف رائیں دیتے ہیں کہ بچے میڈیکل لے لو، نان میڈیکل لے لو. آج کل اس چیز کا سکوپ ہے. بچے خود بھی پھر اپنے سکوپ کے بارے میں، تعلیم کے سکوپ کے بارے میں الرٹ ہو جاتے ہیں. 12ویں میں جب بچہ پہنچتا ہے نا سیکنڈ ایئر تک، یا تو وہ میٹرک میں ہی وہ اپنی منزل طے کر لیتا ہے یا سوچتا رہتا ہے. بچپن سے آپ دیکھیں ہم بچے کو ایک گول دے دیتے ہیں. آپ چلے جائیں کسی بھی اسکول میں چلے جائیں، میں آپ کو یعنی ٹرائل دے رہا ہوں، آپ مثال کے طور پہ اسکول میں استاد ہیں، آپ چلے جائیں کسی اپنے کلاس کے بچوں سے، وہ کلاس ہے کلاس 5 ہے یا کلاس 4 ہے یا کلاس، آپ پوری کلاس سے پوچھیں کہ بھئی تم بڑے ہو کے کیا بنو گے، تو ہر ایک کو گھٹی ان کے ماں باپ نے پلائی ہوتی ہے، ان کے ماں باپ نے گھٹی پلائی ہوتی ہے. ایک کہتا ہے سب سے پوچھتا ہے، کلاس میں مثال کے طور پہ 35 بچے ہیں، 35، ایک بچہ ایک کہتا ہے میں ڈاکٹر، کچھ بچے کہتے ہیں ڈاکٹر بنیں گے کیونکہ ڈاکٹر کی آمدن وغیرہ کو دیکھ کے نا، تو پھر کہتا ہے انجینئر، کوئی کہتا ہے میں فوجی بنوں گا، کوئی کہتا ہے میں پائلٹ بنوں گا. اس طرح مختلف. سنگل ون بچہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یعنی میری کامیابی تو اللہ کو راضی کرنے میں ہے اور میں ایسے کام کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. سنگل ون بچہ 1,00,000 بچوں میں، 1 کروڑ بچوں میں سنگل ون بچہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے. سارے بس دنیا کی طرف رخ کے اور دنیاوی عہدوں اور اس کے، میں نے صدر بننا ہے، وزیر اعظم بننا ہے مثال کے طور پہ. یہ پائلٹ، ڈاکٹر، انجینئر تو یہ سب بچے کہتے رہے میں فوجی بننا ہے، فوجی بنوں گا. تو
یہ دیکھیں، یہ ہماری معاشرے کی سوچ ہے، جو ہم اپنے بچوں کو، خود بھی ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، ہم اپنے بچوں کا بھی دانستہ یا نادانستہ طور پہ بچوں کا رخ دنیا کی طرف موڑ لیتے۔ اب وہ بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، میرے سامنے کافی بچے بڑے ہو گئے اور وہ سارے کے سارے دنیا کی طرف متوجہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں، ارد گرد میرے بچے بھی ہوں گے، بڑے بھی ہوں گے، لیکن جو بچے میرے سامنے جوان ہو گئے، پیدا ہو کے جوان ہو گئے، سب کا رخ جو ہے والدین نے دنیا کی طرف کیا ہوا ہے۔ دیکھیں، دنیا تو ایک ضرورت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کو اگنور کرنا چاہیے۔ دنیا کے ذریعے آپ نے آخرت کمانی ہے، اصل مقصود کو نہیں بھلانا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اصل مقصود کو بھلا دیا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک اور بات میں بتاؤں، جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے نا، آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا رہتا ہے، جب بلوغت کے بعد جو ہے، اب ظاہر ہے کہ اس کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ معاملہ کیا ہے، زندگی میں کیوں پیدا ہوا ہوں، نہ وہ خود جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ میرا یہ یقین ہے اس وقت کہ میں اگر کسی کالج میں جاؤں، یونیورسٹی میں جاؤں، اور یہ اس طریقے سے یونیورسٹی کے بچوں سے پوچھوں کہ بھئی تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا مقصود حیات کیا ہے، میرے یہ یقین ہے کہ کوئی بچہ مجھے صحیح جواب نہیں دے گا۔ یعنی جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا جو منزل ہے ہماری، منزل تو ہماری اللہ ہے، تو اللہ کسی کا مقصود ہی نہیں ہے۔ یونیورسٹی کے بچوں سے، آپ جانتے ہیں یونیورسٹی 4th ایئر سے مطلب یہ ہے کہ شروع ہو جاتی ہے، 4th ایئر ہے، پھر وہ انسان MS کرتا ہے، یہ وہ ڈاکٹری وغیرہ، کوئی سنگل بچہ مجھے صحیح جواب نہیں دے گا۔ اب یہ کیا ہے؟ ساری کی ساری توجہ، یعنی اصل میں آوے کا آواز بگڑا ہوا ہے، ہمارے دل سے ہمارے دل جو ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں۔ اور ایسے لوگ جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہوں، دیکھیں اللہ کی یاد یہ تسبیح نہیں ہے کہ آپ بس تسبیح لے کے وہ ٹک ٹک کرتے کرتے اللہ کو یاد کریں، نہیں، حقیقی یاد یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو بحیثیت اپنے رب کے پہچان لیں۔ اس سے ضرورت یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان لیں۔ اپنی پہچان بھی نہیں ہے سامنے کرا، اپنی پہچان بھی نہیں ہے، نہ ہمیں اپنی پہچان ہے، نہ ہم اپنے بچوں کو ان کی پہچان کروا رہے ہیں۔ یہ بہت ضروری بات ہے، لیکن نہیں ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، اس پہ آپ غور کریں۔ اور ایسے لوگ جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں، ان کا انجام جو ہے وہ بہت برا ہے سامنے کرام۔ یعنی جو اللہ کو بحیثیت مقصود نہیں جانتے کہ اللہ میرا مقصود حیات ہے، اللہ میری منزل ہے، یہ بچہ اللہ کی یاد سے اس کا دل غافل ہو گیا ہے۔ آپ نے کر دیا ہے، اس نے کر دیا ہے، اس نے کر دیا ہے، اس سے میری بحث نہیں ہے، لیکن یہ بچہ غافل ہے۔ آج عام لوگ جو ہیں ہمارے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک آیت پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرما رہے ہیں کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ آپ ہرگز اس شخص کا کہنا نہ مانیے، وَلَا تُطِعْ، آپ اس کی طرف توجہ نہ کیجیے، مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس کا دل میری یاد سے غافل ہو گیا، اور نتیجہ کیا ہے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اپنی من چاہی خواہشات کی بنا زندگی گزار رہے ہیں۔ من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ۔ تھوڑا سا رک کے میں یعنی آہستگی سے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں بغیر کسی لفاظی کے، کہ دیکھیں دو ہی چیزیں ہیں، یا تو آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، یا اللہ تعالیٰ کی یاد سے آپ کا دل آباد ہے۔ دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں، ہے وہ کافر جو تیری راہ میں برباد نہیں۔ بہرحال دل غافل ہے۔ اب اس کا اگر آپ پہچانیں گے نا،
میں آپ کو ایک ٹیسٹ بتا رہا ہوں، بعض اوقات میں آپ کو لیبارٹری ٹیسٹ بتاتا ہوں، روحانی لیبارٹری ٹیسٹ، کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا دل غافل ہے کہ نہیں ہے۔ آپ یعنی بالکل آسان ہے قرآن کے حساب سے، اگر آپ یعنی اپنی خواہشات پہ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں یا گزارنا چاہتے ہیں، عام طور پہ تو یہی ہے، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم کسی کے پابند نہیں ہونا چاہتے، ہم کسی ہستی کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہتے، اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، رسول کو مانتے ہیں لیکن رسول کی اطاعت نہیں کرتے۔ تو اب ٹیسٹ کیا ہے؟ میں آپ کو آسان ٹیسٹ بتاتا ہوں، پھر آپ کو آیت دوبارہ پیش کرتا ہوں۔ آپ اگر دیکھیں کہ آپ کا یعنی اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے کہ نہیں ہے، تو اس کا ایک ٹیسٹ ہے۔ اگر آپ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، نہ آپ کا کوئی رہنما نہیں ہے، نمبر ایک بات، اگر آپ کی کوئی روحانی منزل نہیں ہے اور نہ آپ کا کوئی رہنما ہے، تو اب لامحالہ آپ اپنی مرضی جئیں گے، دین کے متعلق اپنے اندازے لگائیں گے۔ ہر شخص سے جب بات کرنے بیٹھو تو علامہ بنا بیٹھا ہے دین کے معاملات میں۔ تو اگر آپ کا کوئی استاد نہیں ہے، نمبر ایک، اور پھر آپ خواہشات نفس کی بنا زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ یہ میں نے بغیر فیس کے آپ کو ایک لیبارٹری، روحانی لیبارٹری ٹیسٹ بتا دیا، اور یہ قرآن، اس کی بیس جو ہے یہ قرآن کی آیت ہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور آپ اس شخص کا کہنا نہ مانی جس کا دل میری یاد سے غافل ہے اور وہ اپنی خواہشات کی زندگی گزار رہا ہے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا ہر کام جو ہے افراط و تفریط پہ مشتمل ہے۔ کبھی جذبات آ جاتے ہیں، نمازیں شروع کر دیتے ہیں، باقاعدگی سے نوافل بھی پڑھتے ہیں، جب جذبات چلے جاتے ہیں تو فرض نماز میں بھی کوتاہی ہونے لگتی ہے۔ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ نوجوان، ایسے جو جدید نسل ہے نا، یہ مسجد سے زیادہ خوش نہیں نظر آتی۔ جو لڑکے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مسجدوں کو اپنا ٹھکانہ نہیں بناتے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ نماز نہیں ہوتی لجار، مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہوتی لیکن مسجد میں۔ خیر وہ تو سارا سسٹم ہی، اس کی تو ہم نے لٹیا ڈبو دی ہے دین اسلام کی، نہ اللہ ہمارا مقصود ہے، نہ صراط مستقیم پر ہم چل رہے ہیں، یہ تو سارا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ یعنی صرف یہ ایک نماز کا معاملہ نہیں ہے، ہر چیز میں جو ہے وہ خواہشات نفس ہے، اپنی مرضی سے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا سامعین کرام کہ آج کا جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں افبعذابنا یستعجلون کا، میں نے اس پہ ہم نے بات شروع کی کہ کیا یہ میرے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم میں سے اکثر لوگ یعنی ایسا کیوں ہے، یعنی ایسا کیوں کہا گیا پیغمبروں کو، ایسا پیغمبروں کو کیوں کہا گیا کہ ان سے یہ کہا گیا کہ بھئی وہ متی ھذا الوعد ان کنتم من الصادقین، یہ سورہ یاسین میں بالکل مجھے یاد ہے، ویسے تو اور بھی مواقع پہ ہے کہ وہ وعدہ کب ہوگا۔ بھئی مسلمانوں سے پوچھا جاتا تھا مکے میں کہ بھئی کب آئے گا وہ عذاب، اگر تم لوگ سچے ہو۔ 13 سال مسلمانوں نے تکالیف اور ظلم برداشت کرتے ہوئے گزار دیے، ظلم سہتے ہوئے گزار دیے، جواب کا حکم نہیں تھا، بدلے کا حکم نہیں تھا، جواب کا حکم نہیں تھا، سہو ظلم سہتے رہو۔ 13 سال مکے کی زندگی اسی طرح گزار دی۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا نے کیسی زندگی گزاری ہے، کتنی تکالیف اور محنتیں ہوئی ہیں، یہاں تک کہ ان کا بائیکاٹ کیا گیا ہے، اور آپ کو اور معلوم ہے۔ بہرحال تو پھر یہ ہے، یعنی یہ جب مطالبہ کرتے ہیں افبعذابنا یستعجلون، کیا میرے عذاب کی یہ جلدی کر رہے ہیں، تو عذاب کی جلدی حقیقت میں نہیں ہوتی، اور نہ ان کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب
ہم پہ آئے گا. جس طرح کے سامعین کرام آج ہم لوگ اللہ تعالیٰ ہمارے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں. مجھ سے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ تم جو کہتے ہو کہ اللہ کا عذاب ہم پہ ہے، وہ کیسے ہے؟ ان کی سمجھ میں نہیں آتا. یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہم مبتلا ہیں. آپ کو میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کا یعنی بڑا عذاب یہ ہے کہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائے. اب یہ ایسی چیز ہے کہ آپ ایسے ڈگر پہ چل نکلے ہیں. توجہ سے سنیں ذرا، ٹائم کم ہے میرے پاس، میں آپ کو آخری مضمون سمیٹ رہا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہ ہو، آپ کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں اس کا انجام تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں. یہ معاشرہ، ہمارا معاشرہ جو جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے، یہ اس ڈگر پہ چل رہا ہے کہ دین اور دنیا کے نقصان کے علاوہ اس کا کوئی اور منزل ہی نہیں. یہ ہمارا میڈیا ہمیں جس طرف لے جا رہا ہے، اور میڈیا کیا ہے؟ ہم ہیں، ہماری خواہشات ہیں. یہ جو کچھ بیچ رہے ہیں بکتا ہے، اور کچھ نہیں بکتا، ورنہ اسلامی چینل کھلے ہوتے. آج یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ آپ کو یعنی اسکرین پہ دکھائی دیتی. اسکرین پہ تو ویسے تو ہم دے دیتے ہیں، مطلب ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ ہم سے لوگ درس لے بھی لیتے ہیں پھر چلاتے بھی نہیں. کہ لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہی نہیں. اکثر رمضان میں ہم یہ دے دیتے ہیں نا درس. یہ میں 2017 کی بات کر رہا ہوں. ہم مختلف کیبلز پہ رمضان میں خصوصی ایک مہم چلاتے ہیں. بہت سے ہم یہ ہارڈ ڈسک وغیرہ دے دیتے ہیں. اکثریت یہ ہے کہ وہ رمضان میں کچھ دن تو چلا لیتی ہے، لیکن جب آخری رمضان شروع ہوتا ہے، آخری عشرہ اور وہ عید وغیرہ کی تیاریاں، تو لوگ چاہتے ہیں کہ گانے ہوں اور یہ ڈرامے ہوں، گانے ہوں. یہ میں نے خود اپنے اس سے سنا ہے، یعنی ایک کیبل والے سے یہ میں نے بات سنی ہے کہ بھئی آخر میں نے کہا کیوں نہیں لگاتے؟ کہتا ہے یار لوگ ٹیلی فون کر کے کہتے ہیں کوئی گانے شانے لگاؤ کچھ اس طرح مرچ مسالے والے. یہ کیا تم نے درس قرآن بس ہو گیا چل گیا، بس کرو اب. یہ اس طریقے سے میں نے اپنے کانوں سے، کیونکہ میرا تو واسطہ پڑتا رہتا ہے، اکثر لوگ لے لیتے ہیں ہم سے، لیکن پھر چلانے کی یعنی وہ بات نہیں ہوتی. یہ چیز بکتی نہیں ہے، اس کا خریداری نہیں ہے. سامنے کرام قرآن کا کوئی خریداری نہیں ہے حقیقی طور پہ. زیادہ تر کیبل والے مجھے کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو یہ چلا رہے ہیں، یہ تو دیکھو تلاوت لگی ہوئی ہے، بس یہ کافی ہے. تو سوری یعنی ہم نے ایک چینل اس کے لیے وقف کر دیا ہے کہ یہ بس یہ چلتا رہے گا 24 آورز. اب کیا ہے؟ وہ تو صرف تلاوت ہے. قرآن تو صرف تلاوت کے لیے تو نہیں آئے، یہ تو کتاب ہدایت ہے. لوگوں کو آپ یعنی اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، اس کا جو بھی اس کا مطلب ہے، مفہوم ہے. بہرحال یہ سارے بات ہیں. افبعذابنا یستعجلون، کہ کیا ہمارے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو اگر ہم ان کو چند سال کی مہلت دے دیں، امتعناہم سنین ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر وہ عذاب ان پہ آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، تو کوئی فائدہ تو نہیں دے گا. مثال کے طور پہ مہلت میں آپ نے آدھی دنیا سمیٹ لی، مثال کے طور پہ آدھی دنیا سمیٹ لی. ویسے تو آدھی دنیا تو نہیں ہو سکتی یہ تو، لیکن میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. مہلت ہے، اس میں آپ نے آدھی دنیا کما لی، آدھی دنیا کے آپ مالک بن گئے. لیکن جب موت آتی ہے تو وہ آدھی دنیا تو آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو کیا فائدہ؟ ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، کوئی کام تو نہیں آئیں گے جو انہوں نے فائدہ حاصل کیا. تو بہرحال سامعین کرام یہاں تک مضمون ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افبعذابنا یستعجلون افرأیت ان متعناہم سنین ثم جاءہم ما کانوا یوعدون ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون. سامعین کرام اب ان آیات کا ترجمہ سنا دیں. افبعذابنا یستعجلون، کیا یہ ہماری عذاب کی جلدی کر رہے ہیں؟ افرأیت،
متعناہم سنین، بھلا دیکھو اگر ہم ان کو برسوں فائدے دیتے رہیں، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر ان پہ وہ عذاب آ واقع ہو جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، تو جو یہ فائدے اٹھاتے رہے ان کے کس کام آئیں گے؟ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ Do they seek to hasten our punishment? أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ Have you considered if we let them enjoy themselves for some years, ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ then there comes to them what they were promised? مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ Of what avail to them will be their past enjoyments? سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔